دوسری متعلق یہ کہ کربلا کے مقام پہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں گئے تھے، تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ ان کو خط بھیج کر شیعوں نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ دھوکا کیا۔ پھر وہ اب تک یہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو یہ سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں یہ غم میں اگر جو ان ہم سے روتے ہیں غلطی نا، ہو گئی تھی۔ دیکھیں اگر آپ میرے اسی یوٹیوب چینل میں جائیں نا، اس سال جو محرم ہے اس سے پہلے، محرم سے 3-4 دن پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر میں نے بیان کی وہاں پر۔ دیکھیں یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں روئے ہیں، چیخ مار مار کے بار بار روئے، حالانکہ ان کے اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ جبرائیل نے ان کو بار بار بتایا تھا کہ نہیں، آپ کا یہ فرض، رونے اجازت دیں، رونے اجازت دیں، اور ہاں مطلب اپنے ہاں جی اجازت دیں۔ جی، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں رونا اس بالکل وقت صحیح ہے، بیٹا لیکن ان یہ کا ہے کہ ان کے حضرت گود میں ہے، بیٹا ان کا گود میں ابھی شہید نہیں ہوا، دیکھیں ابھی شہید نہیں ہوا۔ تو آپ توجہ نہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے نہیں سینہ زنی کیوں نہیں کیا، بھائی ابھی مصیبت سے پہلے، نہیں، قبلہ میں مصیبت یہ سے، کہہ رہا ہوں رونا بالکل جائز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے، اجازت دیں بات کرنے کے، اجازت دیں بات کرنے حضرت کی، یعقوب علیہ السلام اجازت دیں بات کرنے کے بھائی جی صاحب۔ بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، ابھی بیٹا ان کا زندہ ہے، کوئی یہ ہم سے نہ یہ نہیں کر سکتا کہ نبی نے سینہ زنی نہیں کیا، تو یہ کوئی پاگل ہے؟ بیٹا ان کا زندہ ابھی سے وہ مثلا وہ پیٹنا شروع کر دے، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ اس مصیبت پہ رونا غم کا اظہار کرنا، یہ تو ثابت ہے، پھر اس پہ مصیبت پہ رونا یہ سنت ہے، تو تم کیوں نہیں بالکل کرتے؟ غم پہ رونا کیوں اور نہیں غم کرتے؟ پہ آج رونے کی آپ نے بات ہی دیکھا، نہیں۔ ابھی میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کہ جماعت عمریہ کا کوئی مولوی کیا دے کہ بھائی یہ سنت ہے پیغمبر کے، ہم مصائب سناتے ہیں اب لوگ روئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ بالکل وسلم نے یہ کیا، یہ نہیں بالکل، سنت پہ تو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا نا، شیعوں پہ تو سوال الٹا یہ شیعوں کہ پہ جو اعتراض کرتا ہے کہ تم روتے ہو پیٹتے ہو، نہیں یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اجازت ہے مجھے بات کرنے کی، دیکھیں مصیبت جب نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مصیبت، نزول مصیبت سے پہلے انسان روتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس وقت درد اتنا نہیں ہے، درد ہے لیکن اتنا نہیں جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ کے والد صاحب جو ہیں، بالکل سب اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حفظ رکھے، یا مثلا کوئی شخص بیمار ہے، کینسر ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہی مر جائے گا، آپ کے دل میں اداسی تو ہے نا، غم تو ہے، لیکن روئیں گے آپ کا کب مصیبت زیادہ ہو، جب وہ واقعا دنیا سے چلا جائے گا نا۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے، اداس ہیں، غمزدہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، لیکن جب مصیبت نازل ہو جاتا ہے اس وقت غم بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم 2 مختلف وقتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے گود میں شاداب ہیں، وہ ان کو چوم رہے ہیں نانا کہہ کے، بابا کے دل کو خوش کر رہے ہیں نا۔ اور ایک ہم جس دور میں رہتے ہیں اب مصیبت نازل ہو چکا ہے، مصیبت بھی کیسی مصیبت، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پیاسے لبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، ان کے خیموں کو جلایا، بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو، ان کو اسیر بنا کے لے۔ اب اگر شیعہ سینہ زنی کریں اس مصیبت میں، کوئی اس چہرے پہ تماچا مارے، وہ جو اعتراض کرتا ہے وہ نبی کو نہیں جانتا، وہ نبی کا منکر ہے، وہ نبی کا منکر ہے۔ اگر انسان کو بالکل احساس ہو بھائی کہ مصیبت اتنا بڑا ہے، مصیبت اتنا عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ یہ ہوا، کاش میں مر جاتا میں نہیں سنتا، تو پھر کوئی اعتراض دیکھا، اگر آپ مصیبت کو دیکھیں کہ مصیبت کیسی مصیبت ہے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے روایات ہیں، ان کے احادیث ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روایت میں اپنے سر انہوں نے محمل پر، اونٹ کا جو زین ہوتا ہے اس کے لکڑ پر انہوں نے سر زور سے مارا ہے، ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے۔ اور بھی بہت سارے روایات ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ تم ہماری، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں غم کا اظہار کرو اور بے قراری کا اظہار کرو۔ اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، روایات اس میں کہی ہے کہ وہ اگر آپ ادھر جائیں نا میرے کربلا کے اسپیچز میں، اس میں آپ کو محرم سے پہلے جو میں نے اسپیچز دیں اس میں آ یہ باتیں آپ کو نظر آئے گی۔ اوکے میرے بھائی، اوکے، بہت اوکے، بہت شکریہ کربلا، تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ قبلہ آپ کو جزائے مولا خیر، آپ کو عزت دے، بہت تھینک یو۔ شکریہ آپ کا۔